کچھ مینو مرندہ شوق وسی از قلم آسیہ مرزا۔ خرم کے لیے یہ چند دن بے حد اضطراب کے گزرے تھے۔ وہ طلال سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈتا پھر رہا تھا، مگر مصطفیٰ خان کے آقا کی بیماری سے ان کی موت کے بعد تک اسے کوئی مناسب موقع نہیں ملا تھا۔ وہ ہر روز بستر پر لیٹے لیٹے اسی موضوع کو اٹھانے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرتا رہا، کوئی سرا ڈھونڈتا رہا۔ آج اتفاق سے اسے وہ موقع مل گیا۔ طلال جلال بھائی کے اسٹڈی روم میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ سادہ سے شلوار سوٹ اور گھر کی سادی چپلوں سے ظاہر تھا وہ بالکل فارغ ہے اور گھر میں ہی رہنے کے موڈ میں ہے۔ کہتے ہیں اہل دل ذرے ذرے میں دھڑکنیں محسوس کرتے ہیں، اور پتھر دل انسانوں کو احساس کی دولت سے محروم ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ خرم نے شیلف میں رکھی کتابوں کو دیکھتے ہوئے ایک متصفانہ سانس کھینچتے ہوئے کہا، جیسے حقیقتاً کسی کی بے حسی پہ افسوس منا رہا ہو۔ اس نے کتاب سے توجہ ہٹائی اور ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ مریضوں کی دھڑکنیں معمول پر رکھنے کے جتن کرنے والے حضرات سے ایسی بے حسی کی امید نہیں ہوتی۔ سیدھے سیدھے طریقے سے بات کرو، یہ گھما پھرا کر بات کرنے کی زحمت کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس نے کتاب بند کر دی۔ وہ غیر محسوس طریقے پر چونکا تھا، تاہم اس سے ایسا کوئی تاثر چہرے پر نہیں آنے دیا تھا۔ خرم نے پہلے سے بھی کہیں زیادہ ٹھنڈی اور طویل سانس بھری۔ میں تو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، یہ اور بات ہے کہ آپ سمجھ کر بھی پہلو تنی کر رہے ہیں۔ یہ پہلو تہی کیا ہوتا ہے؟ مجھے اس کا مطلب نہیں پتا۔ وہ کچھ اس معصومیت سے بولا کہ خرم کو پتنگے لگ گئے۔ اس سے زیادہ موٹے موٹے اردو کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں اور پہلو تہی کا مطلب نہیں پتا۔ پہلو تہی کا مطلب ہے کترانا، کنارہ کش ہونا، اجتناب کرنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر لفظ پر زور دیتا ہوا بولا، ارے واہ، پوری لغت پڑھ ڈالی ہے کیا؟ وہ استہزائیہ انداز میں بے ساختہ ہنس دیا، پھر ہنکارا بھرتے ہوئے بولا، چلو خیر، ہوگا یہ مطلب، مگر تمہارا ان باتوں سے کیا مطلب ہے؟ اف، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ خرم کے سینے سے ایک آہ پرسوز نکل گئی۔ اس نے بڑے افسوس سے سر ہلایا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ اس کا یہ اعتماد خرم کو الجھانے لگا۔ کچھ روز پہلے مجھے پلوشا کا فون آیا تھا، خرم نے کہنا شروع کیا۔ آپ کے اور روشانہ کے درمیان جو کشیدگی ہو گئی ہے، اس پر وہ بہت پریشان ہے۔ اس کے خیال میں یہ مسئلہ بزرگوں میں اٹھانے کے بجائے اگر خود دونوں فریقین آپس میں مل کر افہام و تفہیم سے حل کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ طلال جھٹکے سے کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے اعصاب اس الاسٹک کی طرح کھینچتے ہوئے محسوس ہونے لگے جیسے کوئی دونوں کناروں سے کھینچ کر چھوڑ دے۔ اس کے چہرے کے نقوش، ان میں بھی کھچاؤ تھا۔ میں آپ کے پرسنل افیئرز میں مداخلت کا مرتکب ہو رہا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر یہ بہت ضروری تھا چاچو۔ پلوشا نے مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے۔ وہ اس کی ناگواری محسوس کرتے ہوئے جلدی سے بولا، ظاہر ہے وہ تو تم پر ٹرسٹ کرے گی۔ اس نے طنز سے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، کیا آپ کی خوشی، آپ کا غم، آپ کی پریشانیاں ہم لوگوں سے الگ ہیں؟ خرم کے لہجے میں آزردگی اتری۔ طلال ایک اس طرح محسوس کر کے رہ گیا۔ کچھ دیر کمرے کی فضا میں بوجھل خاموشی طاری رہی۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، بد اعتمادی انتہا کو پہنچ چکی ہو تو وہاں مفاہمت کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اس کی آواز بے حد سرد تھی اور جذبات سے عاری۔ بد اعتمادی ختم بھی تو کی جا سکتی ہے، اعتماد بحال بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ خرم کے لہجے میں عجیب سی تڑپ تھی۔ طلال اس کی بات سن کر استہزائیہ انداز میں ہنس دیا اور اس کی طرف دیکھا، کیسے کیا جا سکتا ہے؟ معافیاں مانگ کر، ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پر پکڑ کر، وضاحتیں دے کر؟ نہیں خرم، وضاحتوں کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب آپ ہمیشہ بے یقینی کی فضا میں سانس لیتے رہے ہوں، جب آپ کا ذہن اور دل بے اعتباری کی آلودگی کو قبول کر لینے کا عادی ہو، جب محبت رویوں اور جملوں میں تلاش کی جا رہی ہو۔
جہاں محبت کمزور ہوتی ہے وہیں عیب توانا نظر آتے ہیں۔ اس کے لہجے میں تلخی کا دریا امڑ آیا۔ نہیں چاچو، میں یہاں آپ سے اتفاق نہیں کرتا۔ خرم نے نفی میں سر ہلایا۔ محبت کا پودا بہت حساس ہوتا ہے، یہ توجہ چاہتا ہے، اس کی نمو کے لیے اظہار رویوں میں لچک ضروری ہے، مقابل کو بھرپور اعتماد دینا بھی ضروری ہے۔ جب یہ پودا نمو پا جائے اور اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں، پھر آپ بے شک کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جملوں، وضاحتوں اور رویوں کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہاں قربتوں اور فاصلے تک بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ مگر ہر تعلق، ہر جذبہ ابتدا میں کچھ باتوں کا متقاضی ہوتا ہے۔ ہر تعلق اور جذبہ جواباً اتنی شدت چاہتا ہے جتنی شدت سے وہ کسی دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں ان کی طلب کے مطابق نہ صحیح، کچھ کم ہی ملے تو صحیح۔ خرم کی باتوں نے اسے یک لخت گمسم کر دیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ اس کا حرف درست تھا۔ اس کا دل مضطرب ہو رہا تھا، اس کی رگ رگ میں اضطراب بھر گیا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا آپ جا کر روشانہ کے پیر پکڑ لیں یا معافی مانگتے ہیں یا وضاحتیں دیں، مگر فقط اتنا کہوں گا کہ آپ رویوں میں تھوڑی سی گنجائش رکھتے ہوئے مقابل کے جذبوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہو سکتا ہے کوئی بہتر حل نکل آئے۔ خرم کا لہجہ کسی شفیق بزرگ کی طرح مدبرانہ اور مربیانہ تھا۔ وہ ایک گہرا سانس کھینچ کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ حیرت تھی اسے خرم کی باتیں سن کر نہ غصہ آ رہا تھا نہ جھنجھلاہٹ ہو رہی، ایک عجیب سی خاموشی روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، ایک گہرا سناٹا وجود پر طاری ہوتا لگ رہا تھا۔ خرم اس کے چہرے کے تاثرات سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پا رہا تھا۔ چاچو، اگر آپ کہیں تو میں خرم، اگر میں کہوں کہ تمہاری باتیں غلط نہیں ہیں بلکہ بالکل بجا ہیں، اس کے باوجود تم مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ خرم اس کا منہ دیکھتا رہ گیا، تاہم آخری کوشش کرتے ہوئے بولا، میں روشانہ سے خود بات کروں چاچو، اور اسے خرم پلیز لیو می الون۔ اب کہ اس کا لہجہ ملتجی نہیں بلکہ حکمیہ اور قدرے درشت تھا۔ خرم ایک گہری سانس کھینچ کر رہ گیا اور ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا، مگر جانے کیوں اسے یقین تھا وہ اس کی باتوں پر ضرور غور کرے گا۔ اس کے چہرے کی رنگت سے یہ ظاہر تھا یہ باتیں اس کے دل پر ضرور لگی تھیں۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے خرم سوچ رہا تھا اسے خود بھی روشانہ سے بات کرنی چاہیے۔ یوں بھی اس کے خیال میں لڑکیاں حد سے زیادہ جذباتی بلکہ بے وقوفانہ حد تک جذباتی ہوتی ہیں۔ فیصلوں کی ندامت سے تکلیف دہ کوئی دکھ نہیں ہوتا، وقت کے دشت بے برگ میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں، اور وہ ایک لمحہ ادراک کا پوری زندگی پر بھاری ہوتا ہے، مگر اپنے ساتھ یا تو زندگی کی پوری رعنائیاں، دلکشیاں سمیٹ کر لے جاتا ہے یا پھر رنگ روشنی خیرات کر جاتا ہے۔ ڈالا رخ پر ادراک کا یہ لمحہ اس وقت واہ ہوا جب سارے پتے اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ اس کی زندگی میں داخل ہونے والی خوشیاں طوفان کی نظر ہو کر ساحل کے اس پار کہیں رہ گئی تھیں۔ چاہے جانے کی خواہش کب بیدار ہوئی، چاہنے کی تمنا کب جاگی، شاید ان لمحات میں وہ بظاہر اس سے دور ہوا تھا۔ ایسے میں تنہائی کا عافیت اسے خوفزدہ کرنے کے بجائے اس کے خوش کن تصورات سے بہلانے لگا۔ دوری قربت کا باعث بنی اور وہ اس کے احساسات اور سوچوں پر چھاتا گیا۔ دوری کے ان لمحات میں وہ اس کے قریب تر چلا آیا، حتیٰ کہ اس کی اپنی ذات، اپنا آپ کہیں گم ہو گیا، مگر جذبے اظہار کی حدود میں ابھی بھی داخل نہیں ہوئے تھے کہ اس کے سارے خوشنما رنگ پتا پتا بکھر گئے۔ سیف الرحمن ایسی ہی آندھی بن کر ایک بار پھر اجاڑنے چلا آیا تھا۔ بے بسی کی انتہا تھی یہ کہ وہ پاگلوں کی طرح اسے یقین دلانے کی جتن کر رہی تھی، بے اعتباری کی فضا کو کاٹنے کی صحیح کر رہی تھی، مگر اس نے تو یوں دامن سمیٹ لیا گویا کبھی اس کا سایہ بن کر اس پر تنا ہی نہ تھا۔ وہ اس کا دل جیتنا چاہتی تھی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کو بے قرار تھی، مگر اس کا سخت وجود ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ اس روز بھی وہ اسے اپنے کپڑوں پر آئرن پھیرتے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ بند کرو یہ ناٹک، یہ فریب،
اس نے اسٹینڈ پر پھیلا ہوا شرٹ کڑے تیوروں سے اٹھا کر اس کو گولا سا بنا کر دیوار پر دے مارا۔ یہ ناٹک مجھے متاثر نہیں کرے گا۔ یہ لہجہ تیفی خان کا لہجہ تو نہ تھا، بلکہ ایک ایسے شخص کا لہجہ تھا جو مسلسل بد اعتمادی کی فضا میں سانس لیتا ہو، جس کی برداشت آخری نہج پر پہنچ کر چٹک گئی ہو۔ لالہ رخ کا ہر عمل اسے بجائے بہلانے کے اس کے غصے کو بڑھاتا جاتا تھا۔ اس کے سینے میں دھڑا دھڑ جلتی آگ پر تیل کا کام کر رہا تھا۔ مجھے صرف ایک بار صفائی کا موقع دو تیفی، وہ روندھے لہجے میں بولی۔ ہاں، تاکہ تم اپنے مکر و فریب پر لفظوں کا ملمہ چڑھا لو۔ اتنا احمق سمجھ رہی ہو مجھے؟ وہ زہر خندی سے بولا اور اس کی آنکھوں میں اپنی تپتی آنکھیں ڈال کر غرایا۔ ایک عرصے سے بے وقوف بنتا آ رہا ہوں، تمہارے اس معصوم چہرے کے فریب میں رلتا رہا۔ اب تو مجھے سوچ کر ہی اذیت ہوتی ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو چاہا جو چاہے جانے کے قابل ہی نہ تھی، جس کا ظاہر جس قدر حسین ہے اس کا باطن اتنا ہی بدصورت۔ یہ جھوٹ ہے، وہ کرب سے چلائی۔ کیا جھوٹ ہے؟ اس نے آنکھیں نکالیں، پھر یکدم تنفر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی جھوٹی سچی کہانی نہیں سننی۔ جو کچھ سننا تھا وہ میں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں، بس افسوس رہ گیا کہ یہ سب سننے میں نے دیر کر دی اور وہ سب نہیں دیکھ سکا جو میری غیر موجودگی میں یہاں کھیلا جاتا رہا۔ یہ بہتان ہے مجھ پر، جھوٹ ہے، میں نے کوئی کھیل نہیں کھیلا۔ وہ چلائی، مگر اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ دکھ، بے بسی، بے اختیاری نے اس کی قوت گویا کمزور کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تم پر اٹھنے لگے، میں وحشی بن جاؤں، تم حویلی سے چلی جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور انتہا سے زیادہ شفاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے بازوؤں سے پکڑ کر پوری قوت سے دروازے سے باہر دھکیل کر دروازہ کھٹاک سے بند کر لیا۔ اس ذلت اور اہانت پر وہ کٹ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے۔ وہ بے یقینی اور ذلت کی شدت سے گنگ دروازے کو تکتی رہ گئی۔ لمبی راہداری میں گہرا اندھیرا اور پھیلا ہوا سناٹا لالہ رخ کو اپنی روح میں اترتا محسوس ہونے لگا۔ لالہ رخ کو لگا یہ طویل اندھیری راہداری نہ ہو، ایک تاریک اندھی کھائی ہو جس میں مصطفیٰ خان نے اسے دھکیل دیا ہو اور اب اسے کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، روشنی کی کوئی کرن نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دیوار سے لگ کر اپنے دل کے ٹوٹنے کی صدائیں سننے لگی۔ ماربل کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر سر گھٹنوں میں دے لیا۔ اس حد تک ذلت کا تصور بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ ملازم سب اپنے اپنے کوارٹرز میں تھے۔ مورے نیند کی گولی کھا کر کب کی سو چکی تھی۔ مشتبہ کا کمرہ لابی کے آخری کنارے پر تھا۔ اس وقت اس کی ذلت کا تماشا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، نہ مورے اپنے بیٹے کا یہ وحشی پن دیکھنے کو موجود تھی۔ وہ دوپٹے سے بے آواز جارجٹ کے پتلے سوٹ میں سنسناتی ہواؤں سے بے نیاز ٹھنڈے فرش پہ گھٹنوں میں سر دیے خود اپنی اہانت اور ذلت کا تماشا دیکھنے کو زندہ تھی۔ گرم گرم آنسو اس کا سینہ دکھا رہے تھے، آنکھوں میں قیامت سی بھری پڑی تھی۔ اب یہاں بیٹھ کر اپنا اور میرا تماشا بنانا چاہ رہی ہو؟ کوئی گھنٹہ بھر بعد وہ جھلستا ہوا کمرے سے نکلا اور اس کے سر پر کھڑا کھول رہا تھا۔ یہاں تماشا دیکھنے والا کون ہے سوائے آپ کے؟ وہ کہہ گئی۔ تماشا میں کیا دیکھوں گا تمہارا؟ تماشا تو تم نے میرا بنایا ہے اور دیکھا ہے خوب، میری محبت کا، میرے پاک جذبوں کا۔ وہ طنز اور دل گرفتگی سے ہنسا، پھر اسے یوں ہی بیٹھے آنسو بہاتے دیکھ کر چڑ کر بولا، یہاں سے اٹھو اور جا کر کسی بھی کمرے میں بیٹھ کر سوگ مناؤ۔ اس کا لہجہ درست تھا مگر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں لالہ رخ، بات سنو، کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ اس طرح میرے گھر والوں کے سامنے رو دھو کر تم ان کی ہمدردیاں سمیٹ لو گی اور اپنا مقصد پورا کر لو گی۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، کچھ تو اپنا بھرم رہنے دو۔ وہ سر اٹھا کر فرتے کرب سے چلائی، کیا میرا بھرم؟ مصطفیٰ خان کے اعصاب پر کرنٹ دوڑ گیا۔ تم نے اپنا بھرم قائم رہنے دیا ہے؟ کس منہ سے مجھے الزام دینے چلی ہو؟ اس نے جارحانہ انداز میں اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔
بولو، میں اپنا بھرم قائم نہیں رکھ سکا یا تم؟ میں نے تو تمہارا بھرم بھی سنبھالے رکھا تھا، ورنہ تم وہ عورت تھی جسے پہلے روز ہی حویلی سے نکال دینا چاہیے تھا۔ وہ مارے غصے کے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کسی شکستہ لکڑی کی طرح یک لخت اٹھی اور اس کے شانے سے لگ کر بکھر گئی۔ مجھے اپنی صفائی کا موقع دو تیفی، صرف ایک بار مجھے معاف کر دو۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے تمہاری محبت کو روندا ہے، تمہارے جذبوں کی قدر نہیں کی۔ میں ایک ناقدر شناس تھی، مگر بد کردار عورت نہیں ہوں۔ تم جو سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ پلیز مجھ پر اعتبار کرو، مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دو۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر وہ دونوں ہاتھ پہلو میں گرائے لب بھینچے کھڑا رہا۔ اس کی شرٹ کا گریبان لالہ رخ کے سلگتے آنسوؤں سے بھیگتا رہا، مگر وہ گلیشیئر بن گیا جسے کوئی شعلہ بھی پگھلا نہیں رہا تھا۔ وہ اسے کوئی رعایت دینے کو تیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ بد اعتمادی اور بے اعتباری، بے اعتنائی کی مسلسل فضا جذبوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے یا جذبوں کو سخت خول میں سمیٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مصطفیٰ خان نے بھی اپنے جذبات کو سخت خول میں سمیٹ لیا تھا، احساسات کی لو نیچے کر لی تھی، اور اب وہاں صرف صحرا جیسا سناٹا اترا ہوا تھا۔ لالہ رخ کے آنسو اس کے ماتم، اس صحرا کی پیاس نہیں بجھا سکتے تھے، وہاں کوئی پھول نہیں کھلا سکتے تھے۔ اس نے بے مہری سے اسے خود سے الگ کیا اور پلٹ کر بیڈ روم میں جانے کے لیے وہ لابی کی طرف چلا گیا۔ سوچ کی زمینوں پر راستے جدا ہوں تو دور جا نکلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ یہ تو بس میں ہے کہ کتنی مہلت دے، ورنہ وقت ڈھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ مورے سے کہہ رہا تھا، لالہ رخ کچھ عرصہ میکے رہنا جانا چاہ رہی ہیں، میں نے انہیں اجازت دے دی ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کا لہجہ معمول کے مطابق تھا، جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی کو میکے جانے اور کچھ دن ٹھہرنے کی اجازت دے رہا ہو۔ لالہ رخ نے تڑپ کر نظریں اٹھائیں، لو بھلا مجھے کیا اعتراض ہوگا، یہ تو اس کا حق ہے۔ شادی کے بعد عورت کا رشتہ ماں باپ بہن بھائیوں سے کوئی ختم تھوڑی ہو جاتا ہے، بلکہ میکے سے رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ مورے اپنائیت نرمی محبت سے لالہ رخ کو دیکھ کر بولی، ضرور جاؤ بیٹی، میں تو خود تمہیں کہنے والی تھی، بس آقا جان کی بیماری اور پھر ان کی موت نے میرا دماغ ٹھکانے پر رہنے نہیں دیا۔ سارا بوجھ تم اکیلی پر ڈال کر میں تو اٹونٹی کھٹونٹی لے کر پڑ گئی۔ چلو شکر ہے اس لاپرواہ لڑکے کو ہی تمہارا خیال آ گیا۔ اس کا حلق آنسوؤں کے غبار سے بھر رہا تھا، آنکھوں میں مرچیں لگی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص کی صفاقی، بے مہری، مورے کی سادگی پر اسے ٹوٹ کر رونا آیا۔ وہ کرسی سے اٹھ گئی، تم خود جا کر اسے چھوڑنا۔ مورے اس کے دل کی حالت سے بے خبر مصطفیٰ سے کہہ رہی تھی، میں؟ وہ یکدم اسی خیال سے چونکا اور چائے کا مگ لبوں سے لگا کر سر نفی میں ہلایا، نہیں، میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لو یہ کیا بات ہوئی، ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیا اسے اکیلے بھیج دو گے؟ مورے خفا ہونے لگیں، پوچھ لیجئے آپ اپنی بہو سے، کیا اسے ضرورت ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ ہلکا سا ہنسا۔ مورے کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، تیفی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم روایتی مرد بنتے جا رہے ہو، تمہارے انداز لہجے میں ادب، تکریم اور احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، جو عورت ذات کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اس کے لب باہم سکڑے، اپنے لہجے اور انداز پر غور کرنا شاید تم نے چھوڑ دیا ہے۔ مورے کے انداز میں ہنوز خفگی اور تعصب تھا۔ پھر وہ لالہ رخ سے بولی، ادھر آؤ لالہ رخ۔ لالہ رخ کو اب پلٹ کر میز تک آنا دوبھر لگنے لگا۔ وہ بے آواز بہتے آنسوؤں کو جلدی سے ہتھیلی سے رگڑ کر بولی، ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں مورے، مجھے کون سا دوسرے ملک جانا ہے، 1-1.5 گھنٹے کا ہی تو سفر ہے۔ مورے چپ سی رہ گئیں، وہ چند لمحے توقف کے بعد بولیں، جیسی تمہاری مرضی، مگر سیفی ساتھ ہوتا تو مجھے تسلی رہتی، حمدہ بھی ساتھ جائے گا تمہارے؟ حمدہ کے نام پر تیفی کے چہرے پر یک بکک ایک تغیر رونما ہوا۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے بے ساختہ لالہ رخ کو دیکھا، نظروں کا خفیف سا تصادم ہوا، دوسرے پل وہ نظروں کا زاویہ بدل کر مورے سے بولی، ہاں ساتھ ہی لے جاؤں گی۔
مصطفیٰ خان نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور وہاں سے چلا گیا۔ رہ لے گا وہ اتنے دن وہاں؟ مورے کے لہجے میں تشویش تھی۔ دوسرے لمحے وہ سر خفیف سا جنبش دے کر ہنسی۔ چلو وہاں بھی تو سب اس کو یاد کرتے ہی ہوں گے۔ میں کے بارے یہ نہ کہیں کہ حمزہ پر تو تمہارے سسرال والوں نے قبضہ جما لیا ہے۔ کہتے ہیں تو کہنے دیں، ہم نے قبضہ ہی جما لیا ہے۔ مشتبہ ریسٹ واچ باندھتا ہوا میز تک آیا اور مورے کے جملے کے جواب میں بولا، ویسے بائی دا وے حمزہ جا کہاں رہا ہے؟ خدا نخواستہ۔ اس نے چونک کر مورے کو پھر لالا کو دیکھا، مگر لالا رخ پلٹ کر باورچی خانے میں چلی گئیں۔ اسے کہاں جانا ہے؟ لالا رخ کے ساتھ اپنی نانی کے یہاں جا رہا ہے، خیر سے واپس بھی آ جائے گا۔ خیر سے کتنے دن بعد واپس آئے گا؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، اوہ ہو لڑکے، تم تو سچ مچ میں ہی اس بچے پر قبضہ جما بیٹھے ہو۔ مورے نے ہنسی کے ساتھ اسے ڈانٹا، بھائی جہاں محبت ہوگی وہاں حق تو جتایا جا سکتا ہے۔ کیوں بھابھی، یہ حق جتانا آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ وہ فریج میں دودھ کا پاٹ رکھتے ہوئے مشتبہ کے بات پر فقط مسکرا دی۔ اس کا دل اندر سے سلگتا ہوا پھوڑا بنا ہوا تھا۔ کون کس پر کتنا حق رکھتا تھا، اب یہ ساری باتیں بے معنی ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ جس عذاب سے گزر رہی تھی، جس ذہنی آزار میں سلگ رہی تھی، وہ ماں بیٹا اس سے بے خبر تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے اس نے کس طرح جیتی ہوئی بازی ہاری ہے، اور حمزہ کو یہاں رکھنے کا کیا جواز رہ جاتا تھا۔ سکندر ولا میں مہوش کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دعوتی کارڈز آگے رکھے تھے۔ ادھر عفت چاچی جاذب اور خرم کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک گئیں۔ سارے کارڈز جلد از جلد لکھ کر تقسیم کر دو۔ آخر تھک ہار کر رفیہ بیگم کو سونپ گئیں کہ وہ جانے اور ان کے بیٹے اور پوتے جانے۔ یہ لڑکا جاذب تو بہت ہی نکما ہو گیا ہے۔ روبی نے اس کی عادتیں بگاڑ دی ہیں، ہل کر پانی نہیں پیتا، اور ادھر یہ سارا دن گھر سے غائب، اور جو کام گھر میں آئے تو ایسی سنجیدہ شکل بنا کر بیٹھا ہوتا ہے کہ گویا سارے جہان کی ذمہ داریاں انہی کے کاندھوں پر آ پڑی ہوں۔ مسکرانے تک کی فرصت نہیں مل رہی ہو۔ رفیہ بیگم کے ہاتھ گویا آج سب کی کلاس لگی تھی۔ انہوں نے صوفے پر لیٹے خرم کو گھورا، تمہاری شان میں قصیدہ نہیں پڑھ رہی ہوں جو داند نکال رہے ہو؟ ہنس کہاں رہا ہوں، بقول آپ کے مجھے تو مسکرانے کی بھی فرصت نہیں مل رہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے قالین پر آلتی مالتی مارے بیٹھے ہنا کو دیکھ کر ہلکے سے آنکھ دبائی۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ کچھ سن رہی ہیں دادی؟ ہنا اسے گھورتے ہوئے رفیہ بیگم کا گھٹنا ہلانے لگی۔ خرم کو یہ قلق ہے کہ مہوش کی شادی کے ساتھ اس کی شادی وادی کا کوئی سلسلہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ کیا یہ میں نے کب کہا تم سے؟ وہ اچھل کر کھڑا ہوا۔ رافعہ بیگم کے اٹھنے والی نگاہ میں تمسخر اور غصہ دونوں ہی تھے۔ بس یہی کام رہ گیا ہے، پہلے ذمہ دار تو بن جاؤ۔ یہ سارے کام پڑے ہیں، ہل کر ایک کام کیا نہیں جاتا، اور شادی کا شوق چرا رہا ہے۔ خدا کا خوف کرو ہنا۔ وہ بل بلا کر رفیہ بیگم کے تخت پر آ بیٹھا۔ یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے دادی۔ بھائی میں سمجھی تمہاری ٹھنڈی سانسوں کا یہی مطلب ہوگا۔ ہنا نے ہنسی دباتے ہوئے کندھے اچکائے۔ صد آفرین، تمہیں بھی سانسوں کا مطلب سمجھ میں آنے لگا ہے۔ وہ استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہنا کھسیانی ہنسی ہنسی، نہیں میں نے فقط قیاس کیا تھا، ویسے یہ کام تو ہمارے سرجن چاچو کو ہی آتا ہوگا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے طلال کی طرف دیکھ کر اظراہ مذاق کہا، مائنڈ اٹ سسٹر، اس پر 2-3 چرکے لگا کر دوبارہ اس سینے میں فٹ کر دیتا ہے۔ یہ ذہانت اور احساسات کی زبان نہیں سمجھتے، یہ صرف میڈیکل کی زبان سمجھتے ہیں، اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہی سارے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں۔ طلال ابرو اچکا کر اسے گھور کر رہ گیا۔ اس کا انداز تادیبی تھا، مگر خرم بے پرواہی سے نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ دیکھو چاچو کی انسلٹ کر رہے ہو تم، اس گھر میں ان سے زیادہ حساس کوئی نہیں ہے۔ ہنا کو طلال پر خرم کی طرف سے کی گئی چوٹ گراں گزری۔ اللہ رے، خرم کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی، مگر سراسر استہزائیہ ہنسی جو ہنا کی بے خبری پر زیادہ آئی تھی۔ شاید ایسے ہی حساس ہوں گے بقول شاعر کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا۔ طلال کے چہرے پر یک بجک
سوخی اتر آئی، وہ اپنی کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ خرم کے لہجے پر نہیں، آنکھوں میں بڑی بڑی کاٹ تھی۔ وہ اس کے جملوں کے بیک گراؤنڈ کو بخوبی سمجھ رہا تھا، تاہم خاموش رہنے میں ہی عافیت جان رہا تھا۔ اماں، کارڈ طلال بھائی سے ہی لکھوا لیجیے، یہ سارے تو صرف باتیں بنائیں گے۔ عفت چاچی رفیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولیں۔ خدا کا خوف کیجیے چچی حضور، آپ کی صاحبزادی کو شاپنگ کرا کر میرے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں میں صرف باتیں بنا رہا ہوں؟ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ خرم مصنوعی کرب سے کراہا۔ عفت چاچی اسے گھورنے لگیں۔ پوچھ لیجیے 15 دنوں سے آپ کی بہو بیٹیوں کا ڈرائیور بنا ہوا ہوں، مجال ہے سر اٹھانے کی جو فرصت بھی ملی ہو۔ ہائے اللہ، شاپنگ پر تو مجھے بھی جانا ہے۔ شاپنگ کے نام پر ہنا کو اپنی لمبی لسٹ یاد آ گئی۔ ہائے اللہ، شاپنگ مجھے کرنی ہے، آرام سے بیٹھو، لمبی لمبی لسٹیں لے کر یہیں پر آ جاتی ہو۔ خرم نے اس کی نقل اتارتے ہوئے اسے گھورا، پھر تخت سے اٹھتے ہوئے تنبیہی لہجے میں بولا، میرے سر لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آفاق کے ساتھ جانا وہ کس مرض کی دوا ہے؟ ان کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ ہنا بصوری۔ خرم کا یہ صاف انکار اس کے دل میں ترازو ہو گیا۔ جی ہاں، باہشاہت مل گئی ہے نا، جو ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ شادی کا ٹائم مل گیا، اب ٹائم نہیں مل رہا ہے ذمہ داریاں اٹھانے کا۔ خرم کے اس طرح دل کی بھڑاس نکالنے پر روبی بھابھی اور ہنا ہنسنے لگیں۔ طلال بھی بے ساختہ مسکراہٹ کو نہ روک سکا، البتہ رفیہ بیگم اسے خشمگین نگاہوں سے گھورنے لگیں۔ سنبھال کر بولا کر لڑکے، آخر وہ اس گھر کا داماد ہے، اگر انہیں بادشاہت مل جاتی تو وہ فارغ ہی فارغ ہوتے، بلکہ میں بھی ملکہ ہوتے ہوئے سارے کام کنیزوں سے کروا لیتی، خود کیوں خوار ہوتی؟ ہنا نے اسے چڑھایا۔ ملکہ، لفظ ملکہ پر اس نے کچھ یوں استہزائیہ سانس کھینچی کہ ہنا کھسیا کر رہ گئی۔ خیر، مجھے کوئی شوق ہے بھی نہیں ملکہ بننے کا، وہ جلدی سے بولی۔ شوق ہو تب بھی کون بنا رہا ہے؟ خرم، خدا کے لیے یہ فضول باتیں چھوڑو اور ادھر آ کر بیٹھو۔ ہنا، تمہیں سوائے باتیں بگاڑنے کے کوئی کام آتا ہے؟ جاؤ، جا کر مہوش اور نازش کا ہاتھ بٹاؤ، ڈیرا جما کر بیٹھ جاتی ہیں۔ رافعہ بیگم نے تنگ آ کر اسے جھڑکا۔ خرم شرافت سے جا کر ان کے پہلو میں بیٹھ گیا اور سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ ایکٹنگ دیکھو اس کی۔ ہنا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور جھلا کر کمرے سے نکل گئی۔ طلال اور لالی کے سسرال میں یہ کارڈ تمہیں پہنچانے ہیں، اور اب دن زیادہ رہتے نہیں، کل یا پرسوں کوئی دن جانے کا رکھ لو، وہ بے حد سنجیدگی سے خرم سے کہہ رہی تھیں۔ خرم نے ایک ہلکی سی سانس بھر کر طلال کی طرف بے ساختہ دیکھا۔ چاچو کی بھی ساتھ ہی رخصتی ہو جاتی تو اچھا ہوتا، ذرا ہم بھی موج اڑا لیتے۔ اس کی رخصتی سے تمہیں کیا موج ہوگی، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ روبی بھابھی حسنہ کے چھوٹے بچے کو دلیا کھلا رہی تھی، اس کی بات پر کھلکھلائیں۔ اسے بس یوں ہی فضول باتیں کرنے کی عادت ہے۔ طلال نے اسے ترش گوئی سے گھورا۔ خرم کی بات پر رفیہ بیگم کا دل یک لخت اداس ہو گیا۔ ایک افسردہ سی سانس ان کے سینے کی تہہ سے نکلی۔ طلال اخبار سمیٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ ہماری طرف سے تو ساری تیاریاں مکمل تھیں، خدا جانے اسد کی عقل کو کیا ہو گیا ہے۔ دیر میں خیر ہو، اللہ کرے۔ انہوں نے بات ختم کی، پھر کارڈز پر نظر ڈال کر بولیں، لڑکے تم مجھے دوسری باتوں میں نہ الجھاؤ، پہلے ہی میرا دماغ الجھا ہوا ہے۔ یہ کارڈ اٹھاؤ اور لے جاؤ، 1 ہفتے کے اندر اندر انہیں تقسیم کرنا تمہاری اور جاذب کی ذمہ داری ہے۔ اب میں کوئی تاخیر نہ دیکھوں۔ ان کا لہجہ حکمیہ تھا۔ خرم نے سعادت مندی سے سر کو خم دے کر کارڈ سمیٹ کر اٹھا لیے اور کمرے سے نکلتے نکلتے رکا۔ روبی بھابھی کی دبی دبی ہنسی پر انہیں گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ دوسرے دن ہی اسلام آباد جا رہا تھا۔ ہنا بھی اس کے سر ہو گئی۔ میں بھی آؤں گی تمہارے ساتھ خرم۔ اس کا ارادہ تھا کہ روشانہ کو وہ اپنے ساتھ زبردستی پکڑ کر لے آئے گی تاکہ مہوش کی شادی میں کچھ رونق ہو سکے۔ کچھ نہیں تو طلال کے دل کی رونق بڑھ جاتی۔ تم جا کر کیا کرو گی؟ روشانہ کو زبردستی پکڑ کر لے آؤں گی، میرے کہنے پر وہ ضرور آئے گی میرے ہمراہ۔ پلوشا تمہاری ستیلی ہے کہ اسے ساتھ نہیں لاؤ گی؟ خرم نے اس پر آنکھیں نکالیں۔ پلوشا کو انکل اسد نے منع کر رکھا ہے، وہ بارات کے دن ہی آئے گی ان کے ہمراہ۔ ہنا نے صاف جھوٹ بولا تھا، جو خرم کے سینے میں تیر بن کر پیوست ہو گیا۔ ہنا مہوش کو تائیدی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں مہوش، کہا تھا نا ہم سے پلوشا نے کہ اس کے پاپا نے منع کر رکھا ہے؟ ہاں، دراصل انہیں خرم پر اعتبار نہیں ہے،
महविश चिप्स चबाते हुए इत्मीनान से बोली, अरे जाएं, इधर मैं भी उनकी बेटी के दीदार को तरस नहीं रहा हूँ। आए तो आए, ना आए तो ना आए, मेरी बला से एतबार नहीं है। ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं उनकी दख्तर नेक अख्तर में। खुर्रम झुलस कर वहाँ से चला गया। वो दोनों हाथ मारकर खिलखिला पड़ी। सीधा दिल पर लगा है। अब खैर नहीं विशी की, जाते ही बेचारी के सर हो जाएगा। हिना को बेतहाशा हंसी आ रही थी। खुर्रम का झुलसना कुढ़ना उसे खूब मज़ा दे रहा था। मैंने सोचा है महविश, अब के रोशाना और तलाल चाचू को भी नहीं बख्शना है। इन दोनों के भी खूब टाकरे करवा गएंगे हम लोग। हिना कुशन गोद में दबाकर इसके साथ लगकर बैठ गई और चिप्स पर खुद भी हाथ साफ करते हुए बोली, सुधर जाओ हिना, चाचू तुम्हारी पिटाई कर देंगे। अरे जाओ, खामखा पिटाई करेंगे, बल्कि वो तो दिल से मुझे दुआएं देंगे कि उनकी भतीजी इनकी राह में राहें आसान कर रही है। वैसे भी ये रोशी बनती बहुत है, अब कि मुझे इसे छोड़ना नहीं है। सारी शर्म तो गोया उसी पर ख़त्म हो गई है। हाँ, तो शर्म कोई बुरी चीज़ नहीं है। तुम ही हो गई हो शादी के बाद बेहुदा। महविश ने उसे शर्म दिलाई। भाई, इसमें बेहूदगी की क्या बात है? आखिर वो रोशाना के महरम है, कोई गैर शरई रिश्ता तो है नहीं ना। हिना बेपरवाही से बोली। फिर इसकी तरह बैठे बैठे रुक करके आंखें फैलाकर उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगी, बस ज़रा ये शादी खाना आबादी हो लेने दो। चल हट, तेरे जैसी नहीं हूँ। महविश के चेहरे पर यकबक शर्म की सुर्खी फैल गई। उसने इसे कुशन दे मारा और हिना खिलखिलाने लगी। अचानक महविश संजीदगी की लपेट में आते हुए बोली, हिना, लाली की कमी कितनी महसूस हो रही है। इनके बिना घर सुना सुना लग रहा है। सारी खुशियाँ अधूरी हो गई हैं। हाँ, मुझे तो हमदा बहुत याद आता है, मगर अब तो वो बदतमीज़ लड़का वहीं का होकर रह गया है। पता नहीं मुस्तफ़ा भाई ने क्या जादू कर दिया है। हिना ने एक गहरी सांस खींची, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तैफी भाई बहुत ज़बरदस्त इंसान है। मुझे तो कभी कभी वो बिल्कुल अंग्रेज़ी फिल्मों के हीरो जैसे लगते हैं। तो क्या हमारी लाली कम है किसी से? महविश बोली तो हिना बेसाख्ता हंसती। हाँ, वो बिल्कुल मशक्क़ी हीरोइन जैसी लगती हैं। वो लाला रुख के नाजुक सरापे का तसव्वुर करते हुए बोली, वाह क्या जोड़ी बना रही हो, मशरिक़ और मगरिब का, अंग्रेज़ी फ़िल्म का हीरो और मशरिक़ी हीरोइन। महविश को इसकी ऊट पटांग बातों पर हंसी आ रही थी। वो भी अपनी ही बातों पर महफूज होकर हंसी। खुर्रम की मदान आमद लाला रुख के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। ज़ैनब ने जब उसके आने की इत्तला दी तो इसका दिल खुशी के साथ साथ खौफ के अताह गहराइयों में डूबा। उसने बेसाख्ता मुस्तफ़ा खान की तरफ देखा, जो लाउंज के सोफे पर बैठा रिमोट से चैनल बदलता इसकी तरफ से कतन गाफिल था। इसके दिल में पहला ख्याल यही आया, कहीं इसी ने तो फ़ोन करके खुर्रम को नहीं बुलवाया। यह ख्याल खौफ का ऑक्टोपस बनकर इसके दिल को जकड़ने लगा। खुर्रम अंदर आ चुका था। मुस्तफ़ा खान इससे बेहद इत्तेफाक से मिला, उसे सीने से लगाकर थपकी दी। वो हमदा को होमवर्क करा रही थी। लरजीदा हाथों से किताब एक तरफ रख दी। आप तो हमको भूल ही गई हैं लाली, मालूम होता है हवेली वालों के तलस्सुम में जकड़ गई हैं आप। वो हमदा के गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला और इसकी तरफ झुका। कुछ गलत कह रहा हूँ? उसके अंदाज में शरारत थी। लाला रुख ने शफ़क़त भरे अंदाज में इसके सर पर हाथ फेरा और फिर धीमे से मुस्कुराई, मगर इसकी मुस्कुराहट से कहीं ज़्यादा खुशनुमा आंखों की सतह पर फैलने वाली क्रिस्टल जैसी नमी लाला के चेहरे को दिलकश बना रही थी। हिज़न की अजीब सी आमेज़श मुस्कुराहट में थी। अपने किसी को देखकर दिल बेइख्तियार सा गुदाज हो रहा था। तुम लोग भी तो पलट कर खबर नहीं लेते, वो शिकवा किए बिना ना रह सकी। ये अचानक कैसे आना हो गया? कोई खुशी की खबर लाए हो? वो उसका हाथ दबाकर खिलकर मुस्कुराई। खुशी की खबर तो बस एक ही होगी, मेरी शादी की, मगर वो अभी दूर है, शायद बादलों के उस पार। उसने एक पुरसोज मसनई आह खींची, फिर ज़ोर से हंसा और मुस्तफ़ा खान के साथ लगकर बैठ गया। खुशियाँ हमेशा बादलों के उस पार ही रह जाती हैं। इंसान सिर्फ तसव्वुर से बहलता रहे तो ही अच्छा है। ये हाथ आ भी जाएं तो बड़ी बेरंग और बेखुशबू हो जाती हैं। मुस्तफ़ा खान बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोला, मगर उसकी सर्द सर्द निगाहों की काट लाला रुख के अंदर तक उतर गई थी। ये अच्छी रही, खुद तो अपने हिस्से की खुशियाँ वसूल कर लीं, हमारे लिए बादलों के उस पार ही रह जाएं तो अच्छा है। वाह भाई वाह,
خرم اس کی بات کی گہرائی میں اتر ہی نہ سکا تھا، یوں بھی جیسے سنانا مقصود تھا وہ سن چکی تھی۔ وہ خرم کے وصولنے پر ہنس دیا۔ چلو خیر یہ بتاؤ، یہ اچانک دھماکہ کرنے کی خاص وجہ؟ ابھی کل ہی میری طلال سے بات ہوئی تھی، تمہارے آنے کا تو اس نے کوئی پروگرام نہیں بتایا۔ طلال چاچو کے پروگرام؟ میرے پروگرام کے بارے میں وہ کیا جانے؟ انہیں تو خود اپنی خبر نہیں، زمانے کی کیا خبر ہوگی؟ بات یہ ہے کہ میں اسلام آباد سے ڈائریکٹ آ رہا ہوں مہوش کی شادی کا کارڈ دینے کے لیے۔ ہماری دادی حضور بڑی روایتی قسم کی بزرگ ہیں، ان کے خیال میں سسرال کے 7 سمندر پار بھی ہوں تو ان کی خدمت میں دعوت نامہ پہنچانا ضروری ہے۔ آگ کا دریا ہی عبور کر کے پہنچا جائے چاہے۔ مہوش کی شادی کا سن کر لالا رخ کا ٹھہر کر دھڑکتا دل یک لخت معمول پر آ گیا۔ مہوش کی شادی ہو رہی ہے؟ کب؟ خرم نے کارڈ اس کی طرف بڑھا دیے۔ طلال اور اشانہ کی کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ کارڈ اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگی۔ ان کی گاڑی تو ہنوز رکی ہوئی ہے، چاچو سگنل ملنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ خرم نے یہ کہتے ہوئے لالا رخ کی طرف بڑے غور سے دیکھا۔ پرویشا کی باتوں کے پس منظر میں اس کا چہرہ کھوجنے لگا، مگر نظریں چرا گئی وہ۔ چلو پہلے ایک سے تو خیر سے نمٹ لیں، ان کی بھی ہوتی رہے گی۔ روشانہ کی ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اچھا تم بیٹھو، میں مورے کو تمہارے آنے کی اطلاع دیتا ہوں۔ وہ سرد سے ٹی وی لاؤنج سے نکل گئی۔ خرم ہونٹ پیچھے ہلتے پردے کو دیکھنے لگا، پھر سر کو خفیف سی جنبش دے کر مصطفیٰ خان سے ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ شام تک مشتبہ اور شہباز بھی آ گئے تو ان کی محفل خوب جم گئی۔ خرم کی دلچسپ اور بدلہ سنج باتیں ایک عرصے بعد حویلی کے در و دیوار کو ہنسا رہی تھیں۔ مصطفیٰ خان کے لبوں پر بھی مچلتی ہوئی مسکراہٹ بڑی بے ساختہ ہوتی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سب لاؤنج میں ہی ڈیرا جما کر بیٹھ گئے۔ لالا رخ حمدہ کو سلانے کے بہانے وہاں سے اٹھ کر چلی آئیں۔ مہوش کی شادی کا سن کر اسے عجیب سی پریشانی تھی، اسے لگا جیسے اس کا بھرم خدا نے رکھ لیا ہو۔ میں کہ آ کر غیر معینہ مدت تک ٹھہرنے کا جواز تلاش کرتے کرتے وہ تھک گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی زندگی آگے کون سا رخ اختیار کرے گی۔ مصطفیٰ خان کا یہ اشتعال کہاں جا کر تھمے گا؟ اسے کتنے دن میکہ رہنا پڑے گا؟ وہ تو اسے منانے کے تمام جتن کر چکی تھی، مگر وہ اسے حویلی سے نکالنے کے در پہ تھا۔ ایسے میں وہ میکے آ کر خصوصاً رفیہ بیگم کو کیا جواز دیتی؟ وہ تو ہفتہ بھر بعد ہی اس کے سر ہو جاتی۔ کتنے دنوں کے لیے آئی ہو؟ کب جاؤ گی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں کھڑا ہو گیا؟ شوہر کو کیوں اکیلا چھوڑ کر آئی ہو؟ وہ خود کیوں نہیں آتا؟ تمہاری ساس بوڑھی ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہوگی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان کے خیال میں بیاہی عورت کا اتنے دنوں بے وجہ میکے پڑے رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں اسے پریشان کیے ہوئی تھیں۔ اب جب کہ مہوش کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا تھا، وہ ایسے میں کتنے بھی دن رہ لیتی، کوئی کچھ نہ کہتا، نہ کسی کو شک گزرتا۔ اپنی ہی سوچوں سے لڑتے لڑتے یکایک اس کی آنکھیں ڈبا گئیں۔ عورت کا شاید کوئی گھر نہیں ہوتا، اس کے اپنے پیروں کے نیچے کوئی زمین نہیں ہوتی جہاں وہ اپنے پیر جما کر کھڑی رہ سکے۔ جس خطے پر مکمل اس کا تسلط ہو، وہ تو شاید پانیوں میں تیرتی رہتی ہے۔ کون سی لہر اسے ڈبو دے، کون سی لہر اسے ساحل پر پھینک دے۔ اس نے حمدہ کے بال سہلاتے ہوئے اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ اچانک فون کی بیل چیخ اٹھی۔ حمدہ سو چکا تھا، وہ اس پر چادر پھیلا کر اٹھی، مگر کمرے میں داخل ہوتے مصطفیٰ خان کو دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ وہ اس پر ایک کاٹ دار نظر ڈال کر ریسیور اٹھا چکا تھا۔ ہیلو ہیلو کہنے پر دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ غالباً تبھی اس کی کشادہ پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ لگتا ہے اسے میری آواز پسند نہیں، شاید وہ کسی اور کی آواز سننے کا متمنی ہوگا۔ ریسیور کریڈٹ پر ڈالتے ہوئے وہ استہزائیہ ہنسی ہنسا، مگر اس استہزائیہ مسکراہٹ میں کھولن زیادہ تھی۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ کر پتھر کی ہو گئی۔ اس کا دل سینے میں شک ہو رہا تھا۔ اب تو اسے فون کی گھنٹیوں سے ہی وحشت ہونے لگی تھی۔ ہر بجنے والی گھنٹی پر اسے سیف الرحمن کا گمان گزرتا۔ ایک خوف کی تلوار مسلسل اسے اپنے سر پر ٹنگی محسوس ہونے لگی تھی۔ خرم تمہارے میکے سے آیا ہے، اتنی دور سے، اور تم اندر آ کر بیٹھ گئی ہو۔ اب کے اخلاقیات میں بھی میں تمہیں سکھاؤں گا۔ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا، یا لالا رخ کو ہی ایسا لگا؟
میں حمزہ کو سلانے آئی تھی، وہ مزاحمتی لہجے میں بولی۔ کل سنڈے ہے، اسے کون سا اسکول جانا ہے؟ اس پر ایک گرم نگاہ ڈال کر وہ لالا رخ کی طرف متوجہ ہوا اور کلائی سے ریسٹ واچ اتار کر بیڈ پر پھینکی، وارڈروب کھول کر اپنا شلوار سوٹ نکالنے لگا۔ میں نے آپ کے کپڑے باتھ روم میں رکھ دیے ہیں۔ اس کا ہاتھ ٹھٹک گیا۔ دوسرے پل ہاتھ میں آئے سوٹ کا اس نے گولا بنا کر دوبارہ وارڈروب میں ہی پھینکا۔ کئی اتنی بار کہا ہے تمہیں، ایسی مہربانیاں مت کرو میرے ساتھ، میں عادی نہیں ہوں تمہاری ان عنایات اور مہربانیوں کا۔ سلگ کر وارڈروب کا دروازہ پوری طاقت سے بند کیا۔ یہ مہربانیاں نہیں، میرا فرض ہے۔ خوب، بڑی جلدی تمہیں اپنے فرائض کی ادائیگی کا خیال آ گیا۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بے ساختہ ہنسا تھا۔ لالا رخ اہانت کے احساس سے کٹ کر رہ گئی۔ کتنا بدل گیا تھا وہ! کہاں تو اس کی تلخ باتوں کو مسکراہٹ سے سہ جاتا تھا، اس کی ناگواری اور بے مہری کو نظر انداز کرتا رہتا تھا، مگر یہ شخص کوئی اور ہی تھا۔ یہ تو ایسا چٹکا ہوا کانچ ہو رہا تھا جسے چھو لینے پر زخم ڈال دیتا تھا، لہو لہو کر ڈالتا تھا۔ وہ باتھ روم کے بند دروازے کو مجروح نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ ہر سمندر کا ایک ساحل ہے، ہجر کی رات کا کنارہ نہیں، وہ نہیں ملتا ایک بار ہمیں، اور یہ زندگی دوبارہ نہیں۔ تم کل خرم کے ساتھ چلی جانا۔ رات وہ اپنا تکیہ اٹھائے اسٹڈی روم کی طرف بڑھا تو اس سے کہا۔ وہ بیڈ کے کنارے مجرمانہ انداز میں سر جھکائے بیٹھی تھی، آنکھ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں خرم سے کہہ دوں گا شام کی فلائٹ ہے اس کی، میں تمہاری سیٹ بھی کنفرم کرا دیتا ہوں۔ اس کا سرد لہجہ لالا رخ کے دل میں شکاف ڈالنے لگا۔ ابھی مہوش کی شادی میں بہت دن ہیں، میں کچھ ٹھہر کر جانا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ خاموش تھا۔ جب جانا ہی ٹھہرا تو دیر سویر کیا؟ وہ رکھائی سے رخ پھیر گیا۔ پلیز مصطفیٰ، کیا آپ یہ سب بھول نہیں سکتے؟ مجھے ایک بار معاف نہیں کر سکتے؟ پتہ نہیں اس کی انا جانے کہاں جا سوئی تھی۔ اب تو پیش نظر صرف اور صرف اس رشتے کی بقا کا خیال تھا۔ جواباً وہ گھائل انداز میں ہنسا۔ کس بات کی معافی دے دوں؟ میری تمام کوتاہیوں کی، غلطیوں کی، میری بے مہری کی؟ یہ سب تو تمہارا جائز رویہ تھا۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ آج تک کیا، وہ ایک ساتھ کھینچتے ہوئے بولا۔ ہاں، تم بے قصور ہو، تمہارا قصوروار سراسر میں تھا، طلال تھا، جس نے تمہیں زبردستی اس رشتے میں باندھا، اور میں ہی قصوروار کہ تمہیں اس رشتے کے تقاضے پورے کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ حالانکہ رشتہ زور اور جبر کی بنیادوں پر نہیں جوڑا جاتا، اگر جوڑ بھی دیا جائے تو یہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہتا۔ جن کی بنیاد میں ناپسندیدگی، رنجش اور نفرت کی مٹی ہو، وہاں یہ ریت کی دیوار سے بھی زیادہ ناپائیدار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے میں نفرت یا کاٹ نہیں تھی، بلکہ صحرا جیسی ویرانی تھی، ایسی اجنبیت تھی جو لالا رخ کے دل خون کیے دے رہی تھی۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ یک طرفہ محبت کا سفر محض پاگل پن ہوتا ہے، وہاں کوئی منزل نہیں ہوتی۔ ایسے رشتے تتلیوں کے مانند خوشنما تو دکھائی دیتے ہیں، مگر بہت جلد ہاتھوں میں آئی تتلیوں ہی کی طرح بکھر کر فقط رنگ چھوڑ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ رنگ پھر چھٹتے ہیں یا نہیں۔ اس نے ایک ہلکی سی سانس کھینچی، یوں جیسے اسے شدید حبس کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی سرمئی آنکھوں کے زیریں کنارے پر سرخی بہت گہری تھی، جو اس کے کئی راتوں کے جاگنے کی غماز تھی۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا جیسے اس نے ڈھیر ساری برف چبا ڈالی ہو۔ کوئی احساس، کوئی جذبہ اس گلیشر میں شعلہ نہیں بن رہا تھا۔ لالا رخ کا وجود، اس کی قربت اس کے پہلو میں آنچ بن کر نہیں لگ رہی تھی۔ لالا رخ کو وہ بہت دور، صدیوں کے فاصلے پر کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک کانٹوں سے بھری فصیل کھڑی تھی، ان تک جانے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے حوصلوں کی سبھی چٹانیں تڑکنے لگیں۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، وہ خود اسے کئی بار جتا چکی تھی۔ وہ اس کی چاہ کبھی نہیں تھا اور نہ ہی بن سکے گا۔ اس کی قربت اس کے دل میں محبت کا کوئی پھول نہیں کھلا سکی تھی۔ اس کے دل کی زمین اس کے لیے بنجر ہے اور بنجر رہے گی، وہاں اس کی محبت بھی سرابی نہیں لا سکتی۔ قدم پر اس نے اس کی اہانت کی، اس کے جذبوں کے لال و گوہر کو بے اتنائی کی آگ سے جھلسایا تھا، اور آج وہ خود سب کچھ لٹا رہا تھا تو شفاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے وجود پر اترا ہوا سرد مہری کا یہ صحرا خود اس کا بخشا ہوا تھا۔ وہ اپنی ہی نظروں میں گرتی جا رہی تھی۔ مزاحمت کے الفاظ اس کے سینے میں گھٹ کر رہ گئے تھے۔ وہ آنسو پیتی پلٹ کر جانے لگی کہ اس کی آواز کڑکتی بجلی کی طرح اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ میں بہت جلد تمہیں اس اذیت سے آزاد کر دوں گا،
بس مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ آقا جان کی موت کا صدمہ ابھی مورے کے لیے تازہ ہے، اتنی جلدی دوسرا صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ انہیں سمجھانے اور قائل کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ پیچھے بیٹھنے والے کے حال پر کیا گزرتی ہے۔